शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट टाइम इन 2000 ईयर इजराइल फाउंड रेड चिप्स एंड द प्रोफेसी। मतलब इस वीडियो में देखेंगे मतलब 2000 ईयर से जो कि मतलब रेड कलर की जो होती हैं छोटे छोटे गाय, तो उनको इजराइल जो यहूदी लोग होते हैं मतलब उनका मानना है जो कि उसका कुर्बानी देने के बाद मतलब उनका जो भी पाप होता है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि ऐसे बताया गया है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कुरान पाक में, जैसे कि ऐसा अगर करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कयामत की निशानी है। तो इस वीडियो में क्या बताया गया है मतलब रेड गाय जो होते हैं, लाल गाय होते हैं, उनके बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि यरूशलेम शहर दुनिया के तीनों इब्राहिमिक रिलीजन यानी यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। इस शहर का किरदार क़यामत से मुतल्लिक इंतहाई अहम है। ख़ास तौर पर मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस है। क्रिश्चियंस इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, जबकि यहूदियों के लिए यहाँ पर इनकी सबसे मुक़द्दस इबादतगाह कभी मौजूद हुआ करती थी, जिसकी एक दीवार आज भी बिल्कुल सही सलामत है, यानी दीवार गिरियाँ। और ये इस वक्त भी वहाँ पर रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द दुनिया के अंदर इसको भेजकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत को एक बार फिर से कायम कर दे, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थी। हैकल सुलेमानी की तारीख पर हम अपनी वीडियोस के अंदर कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये जान लें कि इसे सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और ये यहूदियों की पहली बाकायदा इबादत गाह थी, क्योंकि इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा किसी इबादत गाह का तस्वुर नहीं था। इस इबादत गाह के अंदर मुकद्दस संदूक सकीना भी रखा हुआ था और इसी तामीर के दौरान जब अचानक से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर और बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के बादशाह बने, तो इन्होंने इसे जिन्नात की मदद से तामीर करवाया और इसी निस्बत से इसको कहते हैं हैकल सुलेमानी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। यहूदी कौम की नाशुक्री और बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कई मरतबा अजाब नाजिल किया और 2 मरतबा यरूशलेम शहर पर हमला हुआ, जिसके अंदर हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पहला हमला बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने और दूसरा रोमी बादशाह टाइटस ने किया और इस दौरान हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकद्दस ताबूत सकीना अचानक से कहीं पर गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई और यरूशलेम शहर को जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर फतह करके यहाँ पर हैकल की जगह मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया, तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत के अंदर शामिल हो गया, जबकि इससे पहले ये शहर हज़ारों साल से बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की मलकियत थी। यहूदी किताबों के मुताबिक इनका ये मसीहा जिसके आने के लिए वो दिन रात रो रो कर इस दीवार गिरियाँ के सामने दुआएं करते हैं, वो तब नाजिल होगा जब इस मस्जिद अक्सा की जगह इस हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर किया जाएगा और इससे पहले 5 सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी अल्लाह को पेश की जाएगी और इसके बाद वो मसीहा इनका बादशाह बनकर दुनिया के सामने आएगा और एक बार फिर से इनकी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। जबकि अल्लाह ने वो मसीहा तौरात के अंदर मौजूद पेशन गोई के मुताबिक आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो इनका मसीहा दुनिया के अंदर जाहिर होगा वो दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस गुनाह अजीम के बदले के तौर पर यानी असली दज्जाल जाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझकर अपना बादशाह बना लेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। जी हाँ, सिर्फ 1 साल की, क्योंकि यहूदियों ने इन 5 बच्चियों की कुर्बानी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर, तीसरी आलमी जंग यानी जंग हरमजदून की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जगह जगह हरकत के दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें यहूदियों का दरख्त कहा जाता है और ये वो वाहिद दरख्त है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को जंग में पनाह देगा। आज की डेट में जगह जगह पर इसराइल के अंदर इसकी काश्त हो रही है। इसराइल ने कई दहाइयों तक इस लाल बच्चिया का इंतजार किया जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब नापैद हो चुकी हैं। यहाँ इसराइल में लाल रंग की बच्चिया मौजूद तो है, लेकिन तौरात के अंदर इस बच्चिया की निशानी ये भी लिखी गई है कि वो मुकम्मल तौर पर लाल हो, इसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, इसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद ना हो और ना ही वो कभी किसी काम के अंदर इस्तेमाल हुई हो, इसकी उम्र तकरीबन 3 साल के करीब हो। इसराइल में इस वक्त कई ऐसी गायें मौजूद तो हैं जो कि पैदाइशी तौर पर मुकम्मल लाल हुआ करती हैं, लेकिन बड़े होते होते इनके रंग बदल जाते हैं, जिन्हें कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जा सकता।
لہٰذا اسرائیل نے ایسی گائیں کی تلاش پوری دنیا کے اندر شروع کر دی اور آخرکار صرف 1 سال پہلے یعنی 2022 کے اندر ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جب امریکن ریاست ٹیکسس کے اندر انہیں یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئی جن کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو کہ تورات کے اندر اس قربانی کے جانور سے متعلق ان کے مطابق الوہیم یعنی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسے ہی لال بچیا کی قربانی پیش کیا کرتی تھی، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جس بچیا کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ اصل کے اندر مکمل طور پر سرخ یا لال نہیں ہے، بلکہ یہ یلو یعنی پیلے شیڈ کے ساتھ ہے، یا یوں کہیں کہ سرخ اور پیلے رنگ کا مکسچر ہے، کیونکہ اصل سرخ رنگ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے آج تک دیکھا یہی ہے کہ ہزاروں سال کی ایوولوشن کے اندر بھی کوئی بھی پیلے رنگ کی ایک گائے نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے اللہ کے حکم پر اس بچیا کو قربان کرنے کے لیے کہا تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی تھی، جس کے بدلے میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم شہر کو تباہ کر دیا اور یہودی پوری قوم اپنی اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی دوران یہاں پر لال رنگ کی بچیاں ناپید ہونا شروع ہو گئی، جبکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود بنا تب سے لے کر اب تک اس بچیا کی تلاش شروع ہو گئی، اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ وہ لال بچیا اسرائیل کو مل گئی ہے، پر وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ ٹائم ٹو ٹائم انہیں جینیٹیکلی طور پر اسرائیل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ آخرکار 2022 کے اندر ان 5 لال بچیا کو ڈھونڈ کر 16 سپتمبر کو اسرائیل لایا گیا، جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں، نہ یہ کبھی بیمار ہوئے، نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا گیا۔ اور 2020 تک جب کرونا کا ٹائم تھا تب بائی چانس ان کے کانوں پر بھی کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا، جیسا کہ امریکہ کے اندر عام طور پر جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر کچھ اس طرح کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جانور اس قربانی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان بچیا کی عمریں 1.5 سال اور 2 سال کی ہیں۔ 2 سال یعنی صرف 1 سال باقی ہے ان کی قربانی میں، اگر اس دوران ان کے اندر مزید کوئی ڈیفیکٹ نہ نکل آئے تو۔ بائبل کے مطابق نمبرز کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان بچیا کی قربانی کے بعد اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرے گا، اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ شخص ایسا ہو جس نے کبھی کسی مردہ چیز کو ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہو، بلکہ بالکل پاک ہو۔ اور ایسے 7 کے قریب ربی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھا ہے، بس ان کے بچیا کے قربان ہونے کا انتظار ہے، صرف 1 سے 1.5 سال کا انتظار۔ اس قربانی کی تیاری ماؤنٹ اولیو پر رکھی گئی ہے، یعنی زیتون کے پہاڑ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصی کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر جگہ جگہ پر غرقت کے درخت بھی لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہودی قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہودیوں کے تورات، کرسچن کی انجیل اور مسلمانوں کی صحیح حدیث کے اندر واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے جو کہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، یعنی جنگ ہرمجدون، آرمیگیڈن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی ملٹری، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کو آخر اتنا مضبوط کیوں کر رہا ہے کہ اسے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بات کا ڈر ہے؟ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مضبوط کس لیے کر رہا ہے؟ جواب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جنگ ہرمجدون یا آرمیگیڈن کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم شہر کا ایک میدان ہی بیان ہوتا ہے، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد الاقصی کو ان بچیا کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہودی شکست کھا کر بھاگیں گے تو ایک درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقد۔ اس ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا، اور آج یہ درخت آپ کو پیشن گوئی کے مطابق جگہ جگہ پر یہودی قوم ہر پہاڑوں پر لگاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ کے میدان کے اندر اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ قوم اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکی ہے، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، پر ہم مسلمان ابھی تک سو رہے ہیں۔ عالمی میڈیا میں بار بار آپ کو جب بھی مسجد الاقصی کا ذکر دیکھنے کو ملے گا تو جان بوجھ کر آپ کو یہ گولڈن ڈوم دکھایا جائے گا، جبکہ مسجد الاقصی یہ نہیں ہے، بلکہ اس گولڈن ڈوم کے نیچے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج پر اپنی سواری براق کو باندھا تھا،
اب بار بار اس گولڈن ڈوم کو مسجد الاقصی کی جگہ پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسے شہید کر کے اس کی جگہ پر ٹیمپل بنائیں گے تو عام لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ اصل مسجد الاقصی کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس گولڈن ڈوم کو ہی مسجد الاقصی سمجھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل مسجد الاقصی کو کسی ارتھ کوئک کے ذریعے یا پھر اس کی بنیادوں کو خود سے گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دے، جیسا کہ وہ پہلے ہی مسجد الاقصی کی بنیادوں کو تابوت سکینہ اور جادو کی کتابوں کی تلاش کے اندر کھدوا چکے ہیں۔ پر یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور، اور اس کے بعد اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ قرب قیامت کے حالات کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ آج ہم انسان آخری ٹائم کے اندر جی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے پیشن گوئیاں جو اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی ہماری نظروں کے سامنے حقیقت بن رہی ہیں۔ اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھا تھی۔ اس میں ایکچوئل میں اس میں ان ڈیپتھ میں ساری چیز بتایا گیا ہے، جو کہ یہودی لوگ ہیں ان لوگ مطلب ریڈ کلر کی لال کلر کی جو گائے ہوتی ہیں اس کا قربانی دیں گے۔ ایسا کرنے سے ان کا ماننا ہے ان کا جو بھی پاپ ہے وہ مطلب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات مطلب ہمارے قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کہ ایسے ہی اگر وہ گائے کا قربانی دیتے ہیں، پورا لال کلر کی گائے کو اس جگہ میں جا کے قربانی دیں گے تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد دجال آ کے ان کو پر حکومت کرے گا، جیسے کہ بتایا گیا ہے ساری چیز، اور امام مہدی کا مطلب جنم ہوگا دنیا میں، تو ایسی ساری چیز بتایا گیا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں جو بتایا گیا تھا قرآن میں جو ہے، اور جو مطلب یہودی لوگ کا جو توحد بلکہ ایک کتاب ہے اس پہ بھی ساری چیز بتایا گیا ہے، جیسے جیسے لکھا گیا تھا، جیسے بتایا گیا تھا ویسے ہی ساری چیز اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو آپ کا کیا ماننا ہے کامنٹ میں ضرور بتانا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ السلام علیکم۔